نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کے بعد بزرگوں دوستو، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح معنوں میں بیان کر کے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جہاں وہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں وہیں پر وہ بہت خطرناک بیماریاں بھی ہیں۔ آج میرا موضوع سخن بھی ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری یعنی غصے کی وجہ سے حضرت انسان کا آپے سے باہر ہو جانا، اس کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ غصہ جو ہے یہ انسانوں کے لیے بڑی خطرناک بیماری ہے، جس کی وجہ سے بچے اپنے والدین سے لڑ پڑتے ہیں، شوہر اپنی بیوی پر بے جا ظلم و زیادتی کرتا ہے، عورتیں اپنے شوہر کی گستاخی کرتی ہیں، شاگرد استاد سے جھگڑ پڑتا ہے، مرید اپنے شیخ سے بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ غرض کے معاشرے کے اندر ایک ایسا فساد برپا ہو جاتا ہے جو محبت و الفت کے لیے زہر قاتل ہے، اور وہ صرف سارے کا سارا معاملہ یہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ بیماری بڑی خطرناک تھی تو اس کو اللہ والوں کی نشانی بنا کر پیش کیا۔ فرمایا والقاظمین الغیظ، وہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، ضبط کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا والعافین عن الناس، وہ غصے پر صرف قابو ہی نہیں پاتے بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر احسان بھی کرتے ہیں۔ تو غصے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والقاظمین الغیظ۔ اصل میں قاظمین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس پر الف لام آ گیا، تو اس میں فاعل پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ اس میں مصول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کچھ اس طرح سے بن گئی الذین یکظمون الغیظ، یعنی وہ لوگ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، ضبط کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ بالکل اس کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والآدمین الغیظ نہیں فرمایا کہ وہ غصے کو اپنی جڑ سے ہی اکھیڑ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا غصے کے اوپر قابو پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی بھی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، قوت شہوت ہو، قوت غضب ہو، کبر ہو، جتنی بھی طاقتیں غرض عطا فرمائی ہیں ان کو جڑ سے نہیں اکھیڑنا بلکہ ان کی اصلاح کرنی ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بیماریوں کا امالہ کرنا ہے نہ کہ ازالہ کرنا ہے، یعنی ان بیماریوں کا رخ بدلنا ہے، ان کو جڑ سے نہیں اکھیڑنا، کیونکہ اگر غصہ نہیں ہوگا تو میدان جہاد میں بندہ مومن جہاد کیسے کر پائے گا؟ اگر قوت شہویہ نہیں ہوگی تو انسان شادی جیسے عظیم بندھن میں کیسے بندھے گا؟ یعنی یہ چیزیں ہوں لیکن ان کی اصلاح ہو جائے۔ پہلے غصہ جو آتا ہے وہ صرف اپنے نفس کی وجہ سے آتا ہے، بات پہ غصہ آتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق غصے کے احکام کو سیکھ جائیں گے تو پھر اللہ کی نافرمانی پر غصہ آئے گا، اللہ کے گستاخوں پر غصہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبوں پر غصہ آئے گا، اپنے نفس کے اوپر جو گناہ پر ابھارتا ہے گناہ کو ختم کرنے پر غصہ آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ غصے کو ختم نہیں کرنا بلکہ غصے کا رخ پھیرنا ہے۔ وہ آپ نے ایک بڑی مشہور حکایت سنی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ ایک میدان جنگ کے اندر ایک کافر کو قتل کرنے والے تھے کہ اس بد وقت نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس نے پھر بولا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، پہلے آپ مجھے
قتل کرنے والے تھے، جیسے ہی میں نے آپ کے منہ پر تھوک پھینک دیا تو آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا پہلے جب میں تمہیں مارنے والا تھا تو وہ اللہ اور اس کے حکم کی وجہ سے تھا، میں اللہ اور رسول کے حکم کا پابند ہوں، میں اللہ اور رسول کے حکم کا غلام ہوں۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اب اگر تجھے میں مار دیتا تو وہ اپنے نفس کی توہین کی وجہ سے تھا، اور میں اپنے نفس کا بندہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا بندہ ہوں۔ دیکھیے پہلے جو غصہ تھا اس کا انہوں نے کیسا بہترین رخ پھیر دیا۔ اللہ اور رسول کی وجہ سے غصہ کھایا، اپنے نفس کی وجہ سے غصہ نہیں کھایا، کیونکہ آپ اللہ اور رسول کے بندے تھے، اپنے نفس کے بندے نہیں تھے۔ اور جو والقاظمین الغیظ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ لغت عرب کے اندر نازل ہوا ہے، اس کے الفاظ بھی اس کے مفاہیم پر بہترین طریقے سے دلالت کرتے ہیں۔ عربی کے اندر قزم کہتے ہیں شد راس القربۃ عند امتلائھا، جس وقت مشکیزے کا منہ پانی سے بھر جاتا ہے اور وہ ابلنے والا ہوتا ہے تو اس وقت جو رسی باندھی جاتی ہے اسے قزم کہا جاتا ہے۔ یعنی حقیقت میں یہ الفاظ بھی یہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، جب تیرے جسم کا مشکیزہ غصے سے بھر جائے، تو گالی گلوچ نکالنے والا ہو، انتقام لینے والا ہو، بد تہذیبی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، تو قزم کی رسی سے اپنے جسم کو باندھ دے تاکہ وہ جو تمہارا غصہ ہے وہ سارے کا سارا اندر ہی ضبط ہو جائے۔ دیکھیے بزرگوں، دوستو، اس کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ غصہ جو ہے ضبط کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایک بڑا آسان سا سوال کر دیتے ہیں، بزرگوں کے پاس جائیں یا علماء کے پاس جائیں تو کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ بتائیں غصہ ہی نہ آئے، شہوت ہی نہ آئے، یعنی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ تقاضا ہی ختم ہو جائے، بلکہ حقیقت کمال یہ ہے کہ بندے کو تقاضا رہے، غصہ آئے لیکن اسے ضبط کرے، اسے شہوت آئے لیکن اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے اس کا صحیح محل ڈھونڈے، شادی کرے۔ اور یہ بھی ایک بڑی مشہور سی بات ہے، جو بندہ آپ کے لیے جتنی تکلیف اٹھاتا ہے وہ اتنا ہی آپ کا زیادہ محبوب گہرا دوست بن جاتا ہے۔ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غصہ ہی نہ آئے، شہوت ہی نہ آئے، ایسی گندے جو ہمارے اندر گندگیاں پیدا ہوئی وہ آئیں ہی نہ، تو یہ حقیقت میں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تکلیف نہیں اٹھا سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے لیے ہم ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر جائیں، وہ چاہے غصے کو ضبط کرنے کی ہو، چاہے غرور کو ضبط کرنے کی ہو، چاہے کسی کو معاف کرنے کی ہو، غرض کے جیسے ہی اللہ رسول کا حکم آ جائیں ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یہ کمال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمالات کو حاصل کرنے والے کو بڑے بڑے عظیم انعامات عطا فرمائے۔ میں ان میں سے کچھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من کاظم غیظا فهو یقدر علی انفاذہ ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا۔ ارشاد مقدس ہے میرے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ فرماتے ہیں جس بندے کو غصہ آ جائے اور وہ یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ غصہ اپنا دوسرے کے اوپر نافذ کر دے، نکال لے، اسے مار سکے، تو آپ فرماتے ہیں اس کے باوجود وہ یہ کام نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا دل امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ یعنی اطمینان قلبی جس کے لیے ہم ہزاروں جتن کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے اطمینان قلب مل جائے اور ایمان کی دولت سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ غصے کا ایک گھونٹ پی جائے بس تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ عظیم انعام عطا فرما دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ غصے کا ایک گھونٹ پی جاتا ہے اللہ اسے نور علی نور بنا دیتا ہے۔ دیکھیے ایک ذرا سی مشقت ہے لیکن ہے مشکل، غصے پر قابو پانا حقیقت میں بڑی مشکل چیز ہے۔ اسی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے اس کے لیے عظیم خوشخبریاں، عظیم انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ایسے بندے کو۔
देखिए कुरान करीम की आयत करीमा के अंदर अल्लाह वालों की जो पहली निशानी बयान फरमाई वो यही थी, वल काज़िमीन अल गैज़ा, यानी वो गुस्से को जब्त करने वाले होते हैं, गुस्सा नाफिज करने वाले नहीं होते। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में और भी फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैस शदीदु बिस्सुरति इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गदब। पहलवान वो आदमी नहीं है कि जिसे गुस्सा आ जाए और किसी को उठाकर पिछाड़ दे जमीन के ऊपर। आपने फरमाया पहलवान तो वो है कि जब उसे गुस्सा आए तो अपने नफ्स के ऊपर जब्त कर ले। गुस्से को जब्त करने वाला पहलवान है, ना कि गुस्से को नाफिज करने वाला। लेकिन हमारे यहाँ लड़ने झगड़ने गाली गलोच को पहलवानी बहादुरी समझा जाता है। इस्लाम के अंदर ऐसी बहादुरी का कोई भी कंसेप्ट नहीं। इस्लाम जिस बहादुरी का कायल है वो अल्लाह और रसूल की खातिर जहाद करना है, उनके नाम की खातिर मर मिटना है, मजलूम की खातिर जुल्म के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाना है। इस्लाम इस चीज को बहादुरी गिनता है, ना कि गाली गलोच को, अपने मातहत लोगों को मारने को, बद तहजीबी को। इस्लाम ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार एक आदमी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई वसीयत फरमाइए। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गुस्सा ना किया कर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो आदमी बार बार पूछता रहा और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अत्तहर से एक ही जुमला अदा होता रहा, गुस्सा ना किया कर। तो यानी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन वसीयत जो है वो उसके हक में यही थी, बल्कि बंदा मोमन के हक में यही है कि वो गुस्से पर काबू पाया करे, गुस्सा ना किया करे। बेजा गुस्सा जो है वो बंदा मोमन के शायान शान नहीं है। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत है, आप फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कफ़्फ़ा गदबहु कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु अज़ाबहु यौमल क़ियामा। जो बंदा गुस्से से अपने हाथों को रोक लेता है, गुस्से पर काबू पा लेता है, तो अल्लाह तबारक व ताला भी क़यामत वाले दिन उससे अजाब को रोक लेगा। कितनी अजीम नेमत है बंदा मोमन के लिए कि अल्लाह के अजाब को दूर करने के लिए एक थोड़ी सी हिम्मत की बात है। और लोग अक्सर पूछते हैं यार गुस्से पर कितनी बार काबू पाऊं, तो बड़ा प्यारा सा जवाब हदीस मुबारका के अंदर मिल गया कि जितनी बार तू चाहता है अल्लाह तुझसे अजाब दूर कर दे, तू भी अपने से गुस्से को दूर कर दे। यानी कितना प्यारा जवाब है हदीस मुबारका के अंदर। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात मुक़द्दसा जो है वो बंदा मोमन की हयात के लिए बेहतरीन मशाले नूर हैं। देखिए जहां गुस्से पर ये इतने इनाम मिल रहे हैं, वहां करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बुराई भी बड़ी बयान फरमाई है। एक हदीस मुबारका के अंदर आता है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अन्नल गदब ला युफसिदुल ईमाना कमा युफसिदुस साबिर अल असला। गुस्सा जो है वो ईमान को ऐसे बर्बाद कर देता है, ऐसे उसका सत्यानाश कर देता है जैसे सबर बूटी शहद का सत्यानाश कर देती है। अरब के अंदर एक बूटी है जो बड़ी कड़वी है, अगर उसे शहद के अंदर डाल दिया जाए तो बाद में शहद अपनी हकीकत खो देता है, यानी उसकी जो मिठास है, जो मीठापन है वो बिल्कुल कड़वा हो जाता है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो गुस्सा है, बेजा गुस्सा, ये ईमान का ऐसे बेड़ा गर्क कर देता है। देखिए ईमान, घर बार, इंसानी जिंदगी का बेहतरीन जो लम्हात हैं उनको बिल्कुल खराब कर देता है। अच्छे से अच्छे घर भी जो हैं वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाता है, मामलात बिगड़ जाते हैं। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बड़ी बड़ी बुराई बयान फरमाई। देखिए जो मैंने चंद हदीसें आपके सामने बयान की हैं कि गुस्से पर काबू पाने पर उसका दिल अमन और ईमान से भर जाता है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उससे अजाब को दूर करेगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बंदा मोमिन को वसीयत फरमाई गुस्सा ना करे। दीगर और लवाजमात जो हैं गुस्से की वजह से हासिल होते हैं। खुद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
गुस्से पर काबू पाने के बारे में बार बार इरशाद फरमाया, तो एक बंदा मोमन के लिए बेहतरीन चीज़ यही है कि वो गुस्से पर काबू पाए। देखिए ख़ानदान नबूवत के लोगों का करीम आका अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद पर अमल कैसा था। और रूहुल मानी शरीफ के अंदर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी आयत के तहत हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या जिक्र किया है। आप फरमाते हैं कि उनकी एक खादिमा जो थी उनको वुजू करवा रही थी। वुजू करवाते करवाते उसके हाथ से पानी का लोटा गिरा और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जाकर लगा। तो आपने बड़ी तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा तो खातिमा बड़ी अक्लमंद थी। उसने फौरन ये आयत करीमा पढ़ दी, वल काज़िमीन अल गैज़ा, कि अल्लाह वाले वो लोग हैं जो अपने गुस्से पर काबू पाते हैं। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला फौरन फरमाते हैं, क़ज़्ज़मतु गैज़ी, मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। बड़ी अक्लमंद थी। कहती वल आफीना अनिन नास, वो माफ भी कर देते हैं। आप फरमाते आफाउतु अनकी, जा तुझे मैंने माफ भी किया। फिर उसने पढ़ दिया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वो एहसान भी फरमाते हैं। तो हजरत फरमाते जा मैंने तुझे आजाद किया। देखिए इसे कहते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद का अमल करना, कि जैसे हुक्म खुदाबंदी आता है, हुक्म रसूल आता है, बंदा मोमन फौरन सर तस्लीम खम कर लेता है। कोई उज़र कोई बहाना नहीं करता, बल्कि अपने आका व मौला का हुक्म मान कर अपनी जिंदगी को नूरुन अला नूर कर लेता है। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं एक बार मैं अपने गुलाम को मार रहा था, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने पीछे से मुझे आवाज दी, ए अब्दुल्ला, अल्लाह को जितनी तुझे इस पर कुदरत है उससे ज्यादा कुदरत है। आप फरमाते जब मैंने मुड़कर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी ये बात पसंद नहीं आई। तो आप फरमाते मैंने फौरन उसे आजाद कर दिया। ये थे सहाबा की आदत, ये सहाबा की फितरत थी कि करीम आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखते थे। गुस्से पर काबू पाना चाहिए, गुनाहों पर गुस्सा आना चाहिए, शरीयत मुताहरा की वजह से और करीम आका अलैहिस्सलाम के अदब व ताज़ीम व तकरीम की वजह से गुस्सा आना ये कार सवाब है। करीम आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक थी, जब वो शरीयत के खिलाफ कोई बात देखते तो आपका चेहरा अनवर गुस्से से सुर्ख हो जाता था। बल्कि सहाबा फरमाते ऐसा हालत बन जाती थी कि अन रुम्माना उसीरा अला वजही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर ऐसा हो जाता था जैसा आपके चेहरे पर अनार निचोड़ दिया गया। गुस्से से आपका चेहरा लाल हो जाता था ऐसे। यानी शरीयत मुताहरा की वजह से गुस्सा खा सकते हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम के अदब एहतराम की वजह से। तो इस हदीस मुबारक के अंदर उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो कभी अपने गुलामों को मार रहे हों, अपने मतहत लोगों को मार रहे हों, तो उनसे कहा जाए कि यार आप इनको माफ कर दो, तो वो कहते यार कितनी बार माफ करें। तो बड़ा प्यारा सा जवाब अर्ज है, उतनी बार माफ कर दो जितनी बार आप चाहते हो कि अल्लाह आपको माफ कर दे, क्योंकि अल्लाह को आपसे ज्यादा कुदरत है। जितनी आपको अपने मतहतों पर कुदरत हासिल है, इतनी अल्लाह इससे भी कई गुना ज्यादा अल्लाह को आप पर कुदरत हासिल है। जैसे वो आपको बख्श देता है, आपको भी चाहिए लोगों को माफ कर दिया जाए, लोगों से दरगुजर किया जाए। हमारे घरों का माहौल ये छोटी छोटी बातों पे गुस्से की वजह से खराब है। कभी बीवी से हल्का सा नमक ज्यादा पड़ गया तो चेहरा, जो बंदे का चेहरा है वो देखने वाला होता है। नफरत भरे अल्फाज और गुस्से वाला रवैया जो है घर का सुकून बर्बाद कर देता है। वो खादिमा जो दिन रात इसकी खिदमत करती है, इसके बच्चों की परवरिश करती है, इसके आधे ईमान की हिफाजत किए हुए है, एक छोटी सी बात गुस्से की वजह से उसका और अपना सुकून बर्बाद कर दिया जाता है। बुजुर्गों दोस्तों, कभी ऐसा माहौल बने बीवी से नमक कम ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, कभी छोटी सी कोई गलती हो जाए तो ये समझकर कि जैसे मेरी बेटी किसी के घर में होती, अगर उससे नमक ज्यादा पड़ जाता, कोई छोटा सा मामला खराब हो जाता, तो मेरी ख्वाहिश होती कि मेरा दिमाग जो है उससे दरगुजर करे, उस पर गुस्सा ना निकाले,
بلکہ کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں، ایسے دمادوں کے لیے تویز دھاگے وظیفے پڑھتے ہیں کہ ان کا دماد ان کی بیٹی پر غصہ نہ کرے۔ تو بزرگوں دوستو، آپ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کی بیٹی کو معاف کر دیں، ان پر غصہ نہ نکالیں، تاکہ آپ کی بیٹیاں بھی دوسرے گھروں میں جا کر عزت، شان اور عظمت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کو ضبط کرنے پر انعامات قرآن مجید میں اللہ والوں کی شان بیان کی گئی، وہیں غصے کے نقصانات بھی بتائے گئے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، جب کسی بندے کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غصہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے، تو اے بندہ مومن جب تجھے غصہ آئے تو تو اس پر قابو پانے کے لیے وضو کر لے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب غصہ بندے کو آتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جس کی بڑی نشانی یہ ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ تو شیطان پر قابو جو ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اس پر قابو جو ہے وہ پانی کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اگر کسی کو غصہ آئے تو بہترین حل ہے وہ وضو کر لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے گھر میں ہے تو باہر چلا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ہے ابو تراب، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے درمیان کچھ بات پر ذرا سے تلخ کلامی ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، تو آپ غصے میں گھر سے باہر تشریف لے گئے، گھر سے باہر جا کر مسجد میں لیٹ گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، تو آپ نے بتایا کسی بات پر انہیں غصہ آیا تو وہ گھر سے چلے گئے۔ تو آپ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا علی انت ابو تراب، تو ایسے ہے جیسے مٹی میں لت پت ہے۔ ویسے ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، تو مٹی کا باپ ہے، تو ابو کا مطلب باپ بھی نہیں، اس کے اور میننگ بھی آتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تو ایسے مٹی میں لت پت ہو گیا جیسے مٹی والا ہی ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھار گھر میں میاں بیوی میں تلخ کلامی ہو جائے، غصہ آ رہا ہو، تو بہترین حل یہ ہے کہ شوہر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا جائے، تاکہ اس کا غصہ، وہ تلخ کلامی کا جو رویہ ہے وہ ختم ہو جائے، خوشگوار موڈ میں واپس آ جائے۔ غصے پر قابو پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ دونوں میاں بیوی غور و فکر کریں۔ شوہر باہر سے آئے تو عورت یہ سمجھے کہ بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا رہا ہے، ہزاروں لوگوں سے ملا ہے، کسی کا رویہ کیسا تھا، کسی کا کیسا تھا، تھکاوٹ بھی اس کے اوپر سوار ہے، اگر آتے ہی اس کا موڈ تھوڑا سا خراب ہے تو اس کی کسی بات کو سیریس نہ لے کر غصے اور لڑائی والا ماحول نہ بنائے، بلکہ کوشش کرے کہ اس کے اس دکھ کو، اس درد کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور شوہر گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوچ کر جائے کہ یار دیکھو، صبح سے لے کر شام تک میری بیوی جو ہے وہ ہمارے لیے کھانے کا، بچوں کی پرورش کا، سارے گھر کی صفائی کا اہتمام کر رہی ہے، تو اگر وہ تھوڑی سی غصے میں نظر آتی ہے تو اپنے ہنسی مذاق کے موڈ میں اس کے غصے کو دور کیا جائے۔ آپ ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے میاں بیوی دو کشتی کے پارٹ ہیں، اور کشتی کبھی بھی سیدھی نہیں چلتی، بلکہ کبھی کشتی اس سائیڈ سے جھکتی ہے اور کبھی کشتی اس سائیڈ سے، یعنی کبھی میاں جھک جائے اور کبھی بیوی جھک جائے۔ تو اس طرح غصے اور ناپسندیدگی کا ماحول گھر میں نہ بنایا جائے۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ غصے پر قابو کیسے پایا جائے، یہ تو حدیثوں کے اندر تھا اور کچھ بزرگوں کے واقعات، اور بعض بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا جائے،
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ بزرگوں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اعوذ باللہ اور ولا حول آہستہ پڑھنا ہے، کیونکہ آج کل ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا کہ اگر مجھے کہیں کسی بات پہ غصہ آیا تو میں نے اعوذ باللہ پڑھ دیا یا ولا حول پڑھ دیا، تو جو دوسرا بندہ تھا اور غصے میں آ گیا، وہ کہتا ہے تم نے ہمیں شیطان کہہ دیا ہے اس لیے تو اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں۔ تعوذ اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے اور شیطان کے شر سے بچ جائے، تو میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ لیکن لوگ اس کا مطلب اور لے لیتے ہیں، جہالت کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ چند باتیں تھی جن کے ذریعے آپ کو غصے کے بارے میں اور غصے کے علاج کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اپنے بے جا غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گھر میں اور باہر خوشگوار ماحول جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم